پاک کا تو یہ حال ہے کہ ملا علی قاری کہتے ہیں تواتر ہے کرامتوں میں، اور کہتے ہیں لکھتے وقت سوچتے ہیں کون سی لکھیں کون سی چھوڑیں، کون سی لکھیں. اور ایک عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، کون سے آدم گزر رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے. عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ. مسلمان پڑھا ہوا نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے، پڑھا نہیں تھا، بتا نہ سکا. غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمانے لگے کیا کہا تم نے، میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤ. فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے. تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے. پرانی قبر پہ لے گیا، کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو. غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا. تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو، اگر تو غوث اعظم کہنے لگے نہ میرے خانقاہ پہ جھاڑو دینا، نہ میرے برتن مانجنا، نہ میرے گھر کا سودا لانا. اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا، بس میرے رسول کا کلمہ پڑھ جانا. اللہ اکبر. اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا، وہ کہتا ہے یہ ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے. اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کریں. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے، کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں تیرے رسول کے لیے. پھر فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ. ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کے اس نے پہلا جملہ کہا تو کمال کر دی. کہنے لگی میرے نصیب دیکھو، میں بنی اسرائیل کی تھی، عبد القادر تیرے صدقے جاؤں، تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی. تیرے قربان جاؤں عبد القادر، تیری کیا بات ہے. اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث اعظم کے قدموں میں آیا، فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے، حضور کا غلام بننا ہے. او بھائیو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معمولی بات نہ سمجھنا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت ہی نہ دے، میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت نہ. ایک طرف تو آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں مردے زندہ کرنے کے معجزے کو مانتے ہیں، اور دوسری طرف اگر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا مردہ زندہ کرنے والا واقعہ بیان کر دے تو اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. آخر کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سند تو قرآن میں نازل ہوئی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سند کہیں نازل نہیں ہوئی ہے. اور یہ جو کہانیاں آپ کو کرواتے ہیں نا کہ اگلے انبیاء کو جتنے معجزات ملے تھے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو کمبائنڈ فارم میں مل گئے، یہ بھی کہانی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کئی چیزیں جو نہیں ملی. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے. تو یہ فضیلت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن میں سب سے پہلے قبر سے نکالا جاؤں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے. مجھے نہیں پتا قیامت کی بے ہوشی ان پہ طاری نہیں ہوئی ہے یا دنیا میں جو اللہ کی تجلی سے وہ بے ہوش ہوئے تھے اس کے بدلے اللہ نے وہ ان کی بے ہوشی ختم کر دی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے. اس روئے عرض پہ ایک شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام. یہ فضیلت اور کسی کو حاصل نہیں ہے. ہمارے نبی علیہ السلام سے کیا ہے لیکن آسمانوں پہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے، ہمارے نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے. اس سے بڑی چیز جس کا ان کے پاس کوئی حال ہی نہیں ہے، ہر چیز میں ادھر ادھر کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے. یہ خام خام ہے. یہ تو سورۃ الانبیاء کا پہلا صفحہ پڑھیں، اس میں کافروں کا اعتراض تھا کہ اس نبی کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے نبیوں کو دیے گئے. سورہ نساء میں آتا ہے کہ کیوں نہیں کوئی آسمان سے بجلی آتی اور وہ قربانی کو کھا جاتی، جب تک یہ معجزہ نہیں دکھائیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ نے کہا نہیں، اللہ کی مرضی ہے معجزات پہ. سورہ بنی اسرائیل میں 8 کے قریب معجزات وہ مانگتے تھے. اللہ نے فرمایا تم کہہ دو میں نبی ہوں رسول ہوں. تو سر شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی مردہ زندہ کیا ہو. قرآن میں نفی آئی ہے اس کی، ورنہ تو قرآن میں آتا ہے کہ تم کہتے ہو لو آپ مردہ زندہ کر کے بتا رہے ہیں. قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، قرآن معجزہ ہے، کیونکہ وہ معجزہ آپ کی زندگی تک ہونا تھا. اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجزہ بڑی اس میں شڑول مارتے ہیں جناب. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسائی کو کہا کہ تیرا نبی تو کہتا تھا کم باذن اللہ، میں کم باذنی کہتا ہوں، میرے حکم سے کھڑا ہو جا. شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے کوئی سند نازل نہیں ہوئی، بالکل ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا. یہ سارے بزرگ کیا آج ناپید ہو گئے؟ ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ ان بزرگوں کے بارے میں آپ نے جھوٹ بزرگوں کا سر ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ان کے نام پہ جو آپ کر رہے ہیں ہم اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو میں اس پہ ایک چھوٹی سی انجینئرنگ کر دیتا ہوں. حضرت جندب ایک صحابی تھے، ولید بن جو عقبہ تھا جو حضرت عثمان کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا، اس نے یعنی کوفے کی جامع مسجد میں نا وہ مداری بھی بلوا کے تماشا بھی کرواتا تھا.
ٹھیک ہے. تو ایک دن اس نے ایک جادوگر بلوایا ہوا جو جس کا کلیم تھا کہ میں گدھے کے منہ کی طرف سے داخل ہو کے اس کے اخراج والی جگہ سے باہر نکل کے دکھاؤں گا, میں مردے کو بھی زندہ کر دوں گا. یہ واقعہ سلفیوں نے بھی, صوفیوں نے بھی, سب نے نقل کیا ہے. اس کے بعد اس کی انجینئرنگ نہیں کی, انجینئرنگ ہم کرنے لگے. تو وہ تماشا لگا کے بیٹھا ہوتا ہے وہ جادوگر, وہ پھر وہ کہتا ہے جی لاؤ جی, وہ کہتا ہے جی آپ کو بندہ لاؤ, میں اس کو قتل کر کے زندہ کروں گا. تو وہ 2 قیدی پیش کیے جاتے ہیں. تو وہاں پہ وہ صحابی انٹر ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ولید تیرا ستیہ ناس ہو, یہ تو کیا کر رہا ہے, تیری عقل مانتی ہے کہ اس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ وہ صرف ایک دجال والا معاملہ ہونا ہے, وہ بھی ایک دفعہ ہی ہونا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش, اس کے علاوہ تو کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کر کے دکھائے گا. وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس جادوگر کے ہاتھ سے تلوار پکڑ کے اس جادوگر کا سر کاٹ دیتے ہیں وہاں پہ. جادوگر کی سزا بھی یہی ہے, صحیح, وہ کافر بھی تھا اور جادوگر بھی تھا, اور کہا اب اس کو کیا اپنی خود زندہ ہو کے بتائے. ہائے ہائے ہائے, فقیری تھی, بالکل صحیح, جڑا مردے نو زندہ کرتا ہے آپ زندہ ہو کے دسے. تو سر اگر یہ سارے بزرگ جو مردوں کو زندہ کرنے والے دعوے ہیں, آپ یہ بزرگ ہمارے سامنے لے آئیں, ہم ان کو شہادت کے رتبے تک پہنچائیں گے, پہلے اسٹامپ پیپر پہ ان سے لکھوائیں گے کہ ہم آپ کو شہادت شہید اس لیے کرنے لگے ہیں کہ آپ تو لوگوں کے مردے زندہ کر سکتے ہو, آپ خود بھی زندہ ہو کے اٹھ جاؤ گے, تو آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ کل کو ہمیں جوڈیشری میں تاریخیں نہ بھگتنی پڑے. اس کے بعد ان کو شہادت کے رتبے پہنچاتے ہیں. سر یہ شہید ہونے سے پہلے ہی نا کتاب و سنت کا منہج اختیار کر لیں گے, کہیں گے نہیں انجینئر صاحب ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں. یہ کہانیاں تھیں. یہ ہم انجینئرنگ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے دماغ کھلیں کہ بخاری مسلم میں تو صحابہ کے ایسی واقعات نہیں ملتے, جو کرامات بھی ملتی ہیں. میں نے 4 لیکچر دیے ہیں, مسئلہ 131 A B C D, جس میں نے صحابہ کی کرامات, نبی علیہ السلام کے معجزات بتائے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں. وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں قبول کر لی ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں, کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا. کر کے اگر کوئی دکھا سکتا ہے وہ صرف نبی ہوتا ہے, اور وہ بھی کرتا اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو اذن دیتا ہے. ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ عصا پھینکا, قرآن میں آتا ہے, تو کیا الفاظ ہیں, پیٹ پھیر کے بھاگے جب وہ اژدہا بن گیا. کیوں بھاگے؟ اگر انہوں نے خود بنایا تھا پھر تو انہیں بھاگنا چاہیے تھا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا. اچھا, اس کے بعد وہ عام ہو گیا, جب بھی ہوتا تھا پھینکتے تھے. لیکن جب وہ بنی اسرائیل کو لے کے سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں, پیچھے فرعونی آ گئے, آگے جھیل ہے, تو ساتھی پھر کہنے شروع مروا دیتا جنا موسیٰ. پھر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ یہ موسیٰ یہ عصا پانی پہ مارو راستہ بن جائے گا. تو حضرت موسیٰ نے خود کیوں نہیں مار لیا؟ ان کو یہی پتا تھا کہ یہ صرف سانپ ہی بن سکتا ہے, ان کو کیا پتا تھا کہ یہ کام بھی کر سکتا ہے. صحیح, بالکل صحیح. سر قرآن میں سے کیا کیا رزلٹ نکل رہے ہیں, ان کو یہی پتا تھا یہ کر سکتا ہے, اور ان کو پتا تھا یہ وہی کر سکتا ہے جتنا اللہ نے اسے کہا ہوا ہے. میں اپنی مرضی سے اس سے یہ کام نہیں لے سکتا کہ اس نے یہ کام بھی کر دینا ہے وہ, اور اس نے کرنا بھی, کوئی مار کے بھی دیکھ لینا نا سر, کچھ بھی نہیں سی ہونا. وہ اسی وقت ہی ہونا تھا جب اللہ نے وہی کے ذریعے اس کو آرڈر کرنا تھا. تو راستہ بنا ہے. اور 10 کمانڈمنٹ فلم میں انہوں نے وہ باقاعدہ سین فلمایا, ٹھیک ہے. تو سر یہ باتیں آپ کو بتاتی ہیں کہ قرآن و سنت کا دین اور بابوں کا دین اور, کتابوں کا دین اور بابوں کا دین اور.